یا سپریم کورٹ میں ٹھپ ہو گیا. حکومت کہتی ہے کہ 4 ججوں کا فیصلہ آ گیا, اس پر جناب رفیق یہ اعظم تارڑ صاحب نے, پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے خوب بغلیں بجا لی. کہا یہ فیصلہ 4 ارکان کا, 4 ججوں کا ہے, سر تسلیم خم ہے. پی ٹی آئی جو ہے جشن مسرت منا رہی ہے کہ 3 ججوں کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو سپریم کورٹ کی اگر آپ اس کو قاعدے ضابطے کو دیکھیں تو پھر تو فیصلہ وہی ہے جو 3 ججوں نے کیا ہے, جو لکھا بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 2 جج بینچ سے علیحدہ کیسے کر دیے گئے, یہ ایک سوال ہے. نہیں, اس سلسلے میں کیا کوئی باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا. نہیں سر, جب بینچ بنتا ہے رسٹم پہ آ جاتے ہیں, نام آ جاتے ہیں نا, تو ان کو جو علیحدہ کرنے کی وجہ بھی نہیں بیان کی گئی. انہوں نے معذرت نہیں کی کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے. ہاں, یہ ابہام اقرا ہے. یہ ذرا عدیل وڑائچ صاحب کو فون کیجئے گا, ہم ان کو جب الگ ہو گئے اس نقطے پر ان کی اپنی معلومات الگ کر دیے گئے تو کیا ان کو الگ کیا جا سکتا تھا؟ اور جو ان کی رائے وہ ظاہر کر چکے تھے, کیا وہ اس فیصلے کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مگر یہ معاملہ جو بھی ہے, کوئی بھی فریق جائے گا یا کوئی بھی وہاں عدالت میں, سپریم کورٹ میں, تو پھر یہ زیر سماعت ہوگا معاملہ. ویسے یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے, یہ کوائٹ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جب آرڈر لکھا گیا, لفظ لکھا ہے آرڈر کے لیے 3-2 لکھا ہے, لیکن حکومت تعویل یہ بیان کرے لیکن چونکہ 2 پہلے اختلافی نوٹ آ چکے ہیں, 2 اب ہیں, تو یہ 4 مانا جائے گا. اگر تو یہ 4 ایسے, اگر تو اتنا سادہ ہوتا تو چیف جسٹس آف پاکستان ان کی عدالت میں ان کی سربراہی میں بینچ تھا تو وہ ایک لائن لکھ سکتے تھے. تکنیکی طور پر وہ بھی تو ایک لائن لکھ سکتے وہ ہے جو 3 ججوں نے صادر کیا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ 4 ججوں کی ایک مختلف رائے سامنے آ چکی ہے اس فیصلے کے خلاف. تو اب سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا, اب سوال یہ ہوگا کہ اس کی سماعت جو ہے 7 رکنی بینچ کرے گا یا 5 رکنی بینچ کرے گا. تو اس جو بھی ہو سوالیہ نشان تو کھڑے ہو گئے نا. سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. کیوں جی بیرسٹر صاحب, آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ آپ چونکہ مشیر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے, تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبر سن لیں کہ وہ ان کے جو متعلقہ حکام ہیں وہ یہ کنفرم کرتے ہیں جب ان سے بات کی جائے کہ ہم اس آرڈر کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد کو تیار ہیں, ہم کل سے اس پروسیس کا آغاز کریں گے, مشاورت کے عمل کو باقاعدہ انیشیٹ کریں گے, اور ادارے جو ہیں جنہوں نے ہم سے تعاون کرنا ہے, اب یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں, اداروں کا جو تعاون ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر تو کوئی تاریخ جو ہے پرپوز کیا جائے گا. اب یہ بھی بتائیں گے نا وہ کہ 4 ججوں کے ساتھ ہیں یا 3 ججوں کے ساتھ ہیں. یہ تو بات کی بات ہے. پہلے تو وہ یہ بیان کریں گے کہ ادارے ان سے تعاون کر رہے ہیں یا نہیں, کیا انہیں فنڈز ملیں گے, کیا انہیں سیکیورٹی کے لیے ذمہ داران ملیں گے, کیا انہیں آروز ملیں گے, کیونکہ ان 3 عناصر کے بغیر تو انتخاب نہیں ہو سکتا. کیوں جی؟ جب حکم دے گا الیکشن کمیشن تو مل جائیں گے. اس میں آرٹیکل 220 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ بڑا کلیئر ہے کہ ادارے پابند ہیں ان کے معاونت کرنے کے, تو اور وہ اس فیصلے کا حصہ بھی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی میری اطلاعات کے مطابق کل ایک فارمل اجلاس کر رہا ہے, لیکن آج انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے جیسے شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے, اور اس کے تحت فیصلہ جو ہے وہ ان پہ لاگو ہوتا ہے, اور وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے ڈیٹ دیں گے. اور اگر کوئی ادارے فائنینشیل یا سیکیورٹی یا جوڈیشری جو ہے, جوڈیشری کا تو ابھی خود فیصلہ ہے, تو آروز تو اب وہ میرا خیال ہے چیف جسٹس ہائی کورٹس کے اب دے دیں گے, تو یہ کر کے اس کے بعد جو ہے الیکشن کا پروگرام کا شیڈیول اناؤنس کریں گے. دوسرا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ابہام ہے میری نقطہ نظر میں, جو اس میں 2 ججز ہیں جو اس سے پہلے نکل چکے تھے یا اختلافی نوٹ, ان کا یہ فیصلہ اس کے اندر شامل میری نظر میں اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ تو 2 ہیرنگز پہ, جو کروشل ہیرنگ جس پہ آرگیومنٹس ہوئے ہیں, اس میں وہ حصہ تھے ہی نہیں. اور یہ بڑا بنیادی معاملہ ہے کہ کیا انہوں نے معاملے کی پروسیڈنگ کا حصہ رہے, وہ فریقین کو سنا انہوں نے, مگر انہوں نے معذرت نہیں کی. 2 ججز نے معذرت, ان کو بٹھایا نہیں گیا ساتھ چیف جسٹس کی طرف. وہ چیف جسٹس, تو جب بینچ بن چکا ہو پھر اس کے بعد اس کو اس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے. یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے جی. نہیں, اختیار تو اپنی جگہ ہے, اگر کیا اختیار اس طرح استعمال ہونا چاہیے.
نہیں نارملی جب بینچز بنتے ہیں ان میں کچھ ججز جو ہے وہ ان کی کسی وجہ سے کوئی اویلیبلٹی نہ ہو یا کوئی اور ایشو ہو تو پھر جو ہے بینچ جو ہے تبدیل